اب محبت سے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے قبل آپ نے تقریر سماعت کی, میرے امام کے اشعار بھی آپ نے سنے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں. میرا امام کہتا ہے نبوی میں علبی فصل بطولی گلشن. نبوی میں علبی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو پہلے علم حاصل کرنا ہوگا, تب کہیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے. بڑے بڑے عالموں کی سمجھ میں اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں آیا. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر ایگریکلچر کا علم جو ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. فصل جو آپ اگاتے ہو, آپ جب کھیتوں میں جاتے ہو تو آپ کی جو فصل اگتی ہے تو پہلے آپ دانہ زمین میں لگاتے ہو. پہلے گیہوں کا دانہ آپ نے بویا, تبھی تو گیہوں کا پودا نکل کر کے آتا ہے. میرا امام کہتا ہے کہ یہ جو غوث اعظم ہیں یہ کس باغ کے پھول ہیں. غوث اعظم کس باغ کے پھول ہیں اور کس فصل سے ان کو نسبت ہے اور کس بارش نے جو ہے وہ اس پھول کو تر و تازہ کیا ہے اور اس پھول کے اندر خوشبو کہاں سے آئی ہے. حضرات میرا امام کہتا ہے نبوی میں علبی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یہ غوث اعظم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ یہ غوث اعظم یہ امام حسن کے پھول ہیں اور جس گلشن سے آئے ہیں وہ گلشن حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے اور جس فصل کا یہ پھول ہے وہ فصل مولا علی شیر خدا کی ہے اور اس فصل کو جس بارش رحمت نے تیار کیا ہے وہ بارش رحمت مدینے والے مصطفیٰ کی ہے اور یہ پھول کے اندر جو خوشبو آئی ہے وہ خوشبو امام حسین کی ہے. میرا امام کہتا ہے نعرہ رسالت جشن غوث الاعظم حضرت علامہ مفتی فرقان صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبوی میں علبی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اور آگے اب میرے امام کو دیکھو. میرا امام فرماتا ہے نبوی خور علبی برج بطولی منزل. نبوی خور علبی برج بطولی منزل, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. اس شعر کے اندر وہی شعر کو سمجھے گا جو علم نجوم میں مہارت رکھتا ہے. علم نجوم میں مہارت, اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا علم نجوم دیکھیں آپ. اعلیٰ حضرت کو اگر ایگریکلچر کے اعتبار سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اس میں بھی بے مثال ہیں. اعلیٰ حضرت کو علم الحجریات میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اس میں بھی بے مثال ہیں. اعلیٰ حضرت کو علم توقیت النجوم میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اس میں بھی بے مثال ہیں. میرا امام اس شعر کے اندر علم نجوم کے ماہر امام ہیں. اس شعر کے اندر ایسا بیان فرما رہے ہیں کہ نبوی خور علبی برج بطولی منزل, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. حضرات جو چاند کے اندر روشنی ہوتی ہے وہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے بلکہ چاند آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے. یہ علماء کرام جانتے ہیں چاند کے اندر اور ستاروں کے اندر جو روشنی ہے وہ ان کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ روشنی سورج کی روشنی ہے. اور خور فارسی کا لفظ ہے, یہ خورشید کا مخفف ہے. جیسے میرے امام نے ایک جگہ فرمایا اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تبا تمہارے لیے. میرا امام کہتا ہے یہ جو چاند چمک رہا ہے بغداد کی سرزمین پر, اس چاند میں روشنی کہاں سے آئی ہے اور اس چاند کی منزل کہاں پر ہے اور یہ چاند کہاں سے نکلا ہے اور اس چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ روشنی کہاں سے ملی ہے. تو سنو رب قرآن میں فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر کے بھیجا ہے. آج پوری دنیا کے اندر جسے جو بھی چمک
چمک ملی ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اور غوث اعظم کو میرے امام نے چاند کہا ہے۔ کس کا چاند کہا ہے؟ حسنی چاند کہا ہے، امام حسن کا چاند کہا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو غوث اعظم کی شخصیت، اس چاند کو روشنی کہاں سے ملی ہے؟ 12 برج ہے جہاں سے چاند ڈوبتا ہے اور نکلتا ہے۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں، علم توقیت، علم نجوم سے مہارت رکھنے والے جانتے ہیں کہ چاند ہر برج میں 2.5 دن رہتا ہے۔ چاند ہر برج میں 2.5 دن رہتا ہے۔ جو تعویذ وغیرہ لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، مشتری ہے، اسد ہے، زحل ہے، الی آخر 12 ستارے ہیں۔ چاند ہر برج میں 2.5 دن رہتا ہے اور ایسے ہی اپنی منزل کو پورا کرتا ہے۔ اب میرے امام کا شعر سنو اور سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبوی خور علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ یہ غوث اعظم امام حسن کے چاند ہے اور اس میں جو روشنی پھیلا رہے ہیں یہ امام حسین کی روشنی ہے۔ اور اس چاند کو جو چمک ملی ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ سے ملی ہے، وہ خورشید رسالت سے ملی ہے۔ اور اس کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہے وہ علوی برج ہے، مولا علی شیر خدا کے وہ برج ہے جہاں پر یہ چاند ٹھہرتا ہوا آیا ہے۔ اور یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے یہ بھی 12 ہے اور ان میں جو صلب میں نطفہ جو قرار پاتا ہے وہ انہی صلبوں سے 12 کڑیوں سے ہوتا ہوا آتا ہے۔ دیکھو میرے امام کا شعر، میرا امام فرماتا ہے نبوی خور علوی برج بطولی منزل، اور منزل کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اور یہ جو چاند ٹھہرا ہے وہ منزل کہاں ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا کی منزل ہے۔ اس لیے اس چاند کے اندر جو چمک ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کی چمک ہے۔ اور یہ چاند جو ہے یہ امام حسن کا چاند ہے، اس میں اجالا جو ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کا اجالا۔ یہ امام کا شعر ہے۔ غوث اعظم بنتے کیسے ہیں؟ ابھی اس پہ غور کریے آپ۔ غوث اعظم ایسے ہی نہیں بن جاتے۔ غوث اعظم بننے کے لیے آپ غوث اعظم کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا میرے غوث نے، کتنی دقتوں کا سامنا کیا میرے غوث نے۔ غوث اعظم بنتے کیسے ہیں؟ یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہم چاہیں کتنی بھی چوری اور ڈکیتی کریں ہماری اولاد نیک ہو جائے گی، ہم چاہیں کتنا بھی جو ہے جوئے اور شراب کے پاس میں جائیں ہماری اولاد جوئے اور شراب کے قریب نہیں جائے گی۔ یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہم چاہیں کتنا بھی جوا کھیلیں لیکن میری اولاد لوڈو اور رمی کے قریب نہیں جائے گی۔ اتنا یاد رکھنا اے موڑا بزرگ کے زندہ دل مسلمانوں، اے قرب و جوار سے آنے والوں، گیہوں کے پیڑ پہ گیہوں آتا ہے، دھان کے پیڑ پہ دھان آتا ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سنا کہ میں نے کھیت میں کیلے کی فصل لگائی ہو اور اس پر آم آ گیا ہو۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ میں نے کھیت میں گیہوں کی فصل لگائی ہو اور اس پر دھان اگایا ہو۔ جیسا پیڑ ہوگا ویسا ہی اس پر پھل آئے گا۔ آج یہ تو ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہم چاہیں کتنا بھی کھینی اور گٹکا کھائیں میری اولاد گٹکے کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اتنا یاد رکھنا اللہ کا قانون چلتا ہے، ہر چیز ایک اندازے سے چل رہی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی ہے رب اعلیٰ کے لیے جس نے ہر چیز کو ایک اندازے پہ پیدا فرمایا ہے۔ آؤ پیارے مسلمانوں ذرا دیکھو غوث اعظم بنتے کیسے ہیں۔ ارے جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں نیک ہوتی ہے تب غوث اعظم جیسا ولی دنیا میں آتا ہے۔ جب باپ رب کی عبادت کرنے والا اور ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی تب غوث اعظم جیسا ولی دنیا میں آتا ہے۔ آج ہمارے باپوں کا حال دیکھ لو، آج ہمارا دنیا کا حال دیکھ لیجئے کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے۔ باپ جو ہے وہ جوئے اور شراب کے قریب ہے لیکن سوچتا ہے میرا بیٹا دنیا میں آئے تو وہ نیک ہو کر کے آئے۔ آج یہ تو ہم نے سوچ رکھا ہے۔ ماں پورے دن ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، سیریل دیکھ کر کے گانے سن کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے گی۔ اتنا یاد رکھنا گیہوں کے پیڑ پہ گیہوں آتا ہے، آم کے پیڑ پہ آم آتا ہے۔ غوث اعظم ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں۔ غوث اعظم دیکھو جب باپ نیک ہے، باپ کی شان یہ ہے کہ صرف دریا کے کنارے سیب کا ایک
लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ के कहा, ए अबू सालेह, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ये बाग का सेब खाया है और ये सेब किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा। कयामत के दिन अगर तुमसे सेब के मालिक ने सवाल कर लिया कि मुझे मेरे सेब का बदला चाहिए और रब की बारगाह में लाके खड़ा कर दिया, तो कहां से उसका बदला दोगे? एक सेब का सिर्फ एक लुकमा खाया, तकवे ने झंझोड़ के रख दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ करके रख दिया। अल्लाह अकबर, परहेजगारी हो तो ऐसी हो, आज सारा का सारा माल इंसान डकार जाता है, अंदर से सांस भी नहीं लेता। आज दूसरों के हकों पे कब्जा करने वालों, आज दूसरों की जमीनों पे कब्जा करने वालों, यतीमों और बेवाओं के मालों को हड़प करने वालों, देखो कयामत में क्या जवाब दोगे अपने रब को। ये गौसे आजम के वालिद हैं कि आज गौसे आजम के वालिद के शिकम के अंदर सिर्फ सेब का एक लुकमा गया था, तकवे ने झंझोड़ के कहा था, ए अबू सालेह, ये क्या कर दिया तुमने? उसकी माफी के लिए आप दरिया के किनारे का सफर करने लगे, कई मील तक चलते रहे, एक बाग के अंदर पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे झुकी हुई थी और सेब टूट टूट करके गिर रहे थे। उस दरिया के सेबों को देख करके समझ गए ये सेब इसी बाग का होगा। जब आप बाग के अंदर गए तो एक बुजुर्ग बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, अल्लाह अकबर, पेशानी मुनव्वर थी, चेहरा रोशन था, जाकर के सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। बुजुर्ग ने कहा, कहो नौजवान कैसे आना हुआ? कहते हैं मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है। कहते हैं फिर? कहा मैं उसकी माफी के लिए आया हूँ। कहा कहां से आए हो? कहा इतनी दूर से आए हूं, कई मील का सफर करके गए गौसे आजम के वालिद। आप जरा सोचो तो सही, एक सेब की खातिर इतनी लंबा सफर करके आने वाले के चेहरे को, सरापा को बुजुर्ग गौर से देखने लगे। वो भी अल्लाह के वली थे, आने वाला भी अल्लाह का वली था। पेशानी देखी, समझ गए कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। फौरन कहा, मैं तुमको माफ तो कर दूंगा लेकिन मेरी दो शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी और दूसरी शर्त पहली के पूरा होने के बाद बताऊंगा। पहली शर्त पूरी हो गई। आप देखें गौसे आजम के वालिद की जरा शान तो देखें, कैसे परहेजगार थे, कैसे तकवे वाले थे। एक दिन गौसे आजम के वालिद जिस बाग में रखवाली कर रहे थे, वहां पर हजरत अब्दुल्ला सौमई के कुछ मेहमान आ गए। उन्होंने कहा हमें फल खिलाइए, सेब खिलाइए। गौसे आजम के नाना ने कहा, बेटा अबू सालेह फल तोड़ करके लाओ। जब फल तोड़ करके लाकर के सामने रखे गए, तब वो जो भी मेहमान फल खाए, कोई कड़वा निकल जाए, कोई खट्टा निकल जाए, कोई फीका निकल जाए। मेहमानों ने कहा, कैसा नौकर रखा है तुमने अपने बाग में? इसे तो ये भी नहीं पता कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है और कौन से पेड़ पे फीका फल आता है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा, बेटा तुम्हें ये पता नहीं चला अभी तक? तुम कई साल से मेरे बाग की रखवाली कर रहे हो, अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला कि कौन से पेड़ पे मीठा फल है और कौन से पे फीका फल है? तो गौसे आजम के वालिद का जवाब सुनो और देखो गौसे आजम बनते कैसे हैं। गौसे आजम के वालिद ने जवाब दिया, अरे पता उन्हें होता है जो खाते हैं। मैंने एक लुकमा खाया है तो इतने दिन बाग की रखवाली करनी पड़ी। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ मैंने एक फल भी चक्के नहीं देखा है। गौसे आजम के वालिद ने जब इतना कहा तो मेहमान बोले, हम इसकी बात नहीं मानते। गौसे आजम के नाना कहते हैं, मैं जानता हूँ इसका मर्तबा, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक दिन तूफान आया, एक दिन आंधी आई, मैं अपने मकान से निकला, मैं अपने बाग को देखने के लिए कि फल जमीन पे है कि पेड़ पे लगे हुए हैं। आंधी चल रही है, हवा चल रही है, मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे थे। और जब मैं अपने बाग में आया तो यही नौजवान बाग के बीच में चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। ये गौसे आजम के वालिद, क्या शान। हवा चल रही है, चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं।
पहली शर्त पूरी हुई, बुजुर्ग से कहा अब तो माफ कर दीजिए। कहा अभी मेरी दूसरी शर्त रह गई है। कहा बताइए दूसरी शर्त क्या है? कहा मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बोले फिर उसके बाद माफ कर दोगे? कहा हाँ फिर उसके बाद मैं माफ कर दूंगा अगर तुम मेरी बेटी से निकाह कर लोगे। अल्लाह अकबर। नौजवान राजी हो गए। कहा बेटा राजी तो हो गए हो लेकिन सिफतें भी तो सुन लो, उसके अंदर है क्या क्या? कहा बताओ। कहा मेरी बेटी कानों से बहरी है, हाथों से लुंडी है, पैरों से लंगड़ी है, जुबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है। ऐसा मॉडल अगर आज के दौर में किसी नौजवान के सामने रख दिया जाए, क्या वो शादी के लिए तैयार होगा? आप बताओ थोड़ा। सिर्फ लड़के को इतना पता चल जाए कि लड़की के पैर में फर्क है, जब चलती है तो लंगड़ा के चलती है, तो वो रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। ये गौसे आजम के वालिद हैं। कहते हैं कि उसके बाद आप माफ तो कर दोगे? तो कहा हाँ फिर माफ कर दूंगा अगर निकाह कर लोगे। तो कहा कि मैं दुनिया में सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, आखिरत में सजा नहीं भुगतूंगा, तैयार हूँ निकाह के लिए। अल्लाह अकबर। राजी हो गए। जब राजी हुए फौरन निकाह, फौरन शादी। ये हमारे यहाँ जैसी शादी नहीं कि महीनों सालों रिश्ते चले। लड़का लड़की, लड़का नेक लड़की नेक, फौरन निकाह। आज हमारे यहाँ के रिश्ते देख लो, कई कई महीने तक शादी रिश्ते चलते हैं और वो बीच वाला होता है, कभी लड़की वाले के यहाँ खाए जाके, कभी लड़के वाले के यहाँ पर आकर के खाए। वो कहता है लड़के की बहन देखने आ रही है, कभी कहता है लड़के की भावज रह गई है वो देखने आ रही है, कभी कहता है कि अभी लड़के का बहनोई बाहर था वो अब घर आया है अब वो देखने के लिए आएगा, फिर उसके बाद रिश्ता मंजूर किया जाएगा। कई कई महीने तक रिश्ते चलते हैं। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, रिश्ते चलने के बाद में क्या नतीजा सामने आता है? यही नतीजा सामने आता है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई या लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई, फिर वो रिश्ता टूट जाता है। मुझे बताओ एक साल तक जिस गरीब के घर का तुम खाते रहे, वो मजदूरी करने वाला गरीब, वो 300-400 रुपए की मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट भरने वाला वो गरीब, उसके दिल पे क्या बीतती होगी? और उस लड़की ने जब अपने माँ बाप को रोते हुए देखा होगा तो उसके दिल पे कैसी बीतती होगी? वो सोचती होगी मेरे मौला काश तूने मुझे बेटी न बनाया होता, आज अल्लाह ने किसी को बेटा दे दिया है तो वो ये समझता है कि मुझे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया है, इसलिए उसके ऊपर इतनी डिमांडें रख दी जाती है। अरे अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया था, अल्लाह ने तुम्हें नूरे नजर दिया था, अल्लाह ने तुम्हें चश्मो चराग दिया था। किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है, तुम्हारे घर में चराग जलाने वाला तो है। अल्लाह का शुक्र अदा करते मेरे मौला, मेरे घर में मेरा बेटा है चराग जलाने वाला है, मेरे बाद मेरी विरासत को संभालने वाला है। किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है। मैं प्यारे मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेटा दिया था अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करते आज उसी बेटे के ऊपर इतनी डिमांडें रख दी जाती हैं, इतनी ज्यादा डिमांडें उस लड़के के ऊपर कि इसकी शादी में मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, इसकी शादी में मंगनी में मुझे इतना जेवरात चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। ये हमारे यहाँ की शादियां हैं। कभी गौर तो कर लिया करो, जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं उसे रात को नींद नहीं आती, बेचारा रात में उठ करके रोता है। एक बेटी की शादी करने में इतना कर्जा उसके ऊपर हो जाता है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, और बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाता, रातों में उठ करके रोता है वो गरीब। मेरे मौला काश तूने मुझे दौलत दी होती, काश तूने मुझे पैसा दिया होता। प्यारे मुसलमानों, ये जहेज की लानत जो आज मुसलमानों के अंदर आई है, इसने कितने घर तबाह कर दिए, आज इसने कितने घर बर्बाद कर दिए, न जाने कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया। अभी चंद साल पहले आयशा नाम की लड़की ने जो समंदर में कूद करके जान दी थी, वो मामला भी लोगों के सामने आया था, जो मरने से पहले कह के गई थी मुझे इंसानों की सूरत से नफरत होने लगी है। कभी इसका गौर किया आपने, ये इसके पीछे किसका हाथ था? वो कह के गई कि मेरी ससुराल वाले मुझे बार बार जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, जहेज के नाम पे मुझे परेशान करते हैं। देखो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया था, मिशकात शरीफ उठा करके देखो, नबी इरशाद फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु ले अरबइन ले
مالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یا تو لڑکی کا مال دیکھ کے نکاح کرتا ہے یا لڑکی کا خاندان دیکھ کے نکاح کرتا ہے یا لڑکی کا حسن دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں یا لڑکی کی دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے. فاظفر بذات الدین. نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی جب تو نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو دولت کو مت دیکھنا, خاندان کو مت دیکھنا, حسن و جمال کو مت دیکھنا. اگر دیکھنا ہے تو اس کی دینداری کو دیکھنا. تو پرہیزگار لڑکی کو اختیار کرنا. حدیث پاک سے ہمیں پیغام مل گیا دولت دنیا میں کام آتی ہے, خاندان دنیا میں کام آتا ہے. ارے یہ حسن و جمال جو ہے چند سالوں کے بعد مٹنے لگتا ہے, لیکن دینداری ایسی ہے جو زمین پر بھی کام آتی ہے, زمین کے نیچے بھی کام آتی ہے. یہ دیندار لڑکی کو اختیار, اس لیے دیندار لڑکی گھر میں لاؤ. ہم نے دیکھا ہے آج کا حسن کیا ہے. ارے بیوٹی پارلر جانے سے پہلے دیکھ لو اور بیوٹی پارلر سے باہر آنے کے بعد دیکھ لو, یہ کوئی حسن ہے؟ اے پیارے مسلمانوں, تو دولت دیکھ کے نہیں, خاندان دیکھ کے نہیں, حسن و جمال دیکھ کے نہیں, دینداری کو دیکھ کر کے. نبی فرماتے ہیں وَلَا أَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِینٍ أَفْضَلُ. کالی کلوٹی باندی دیندار ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس خوبصورت سے جو دیندار نہیں. دیندار, کیونکہ جب دیندار لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا. اور جب دنیا دار لڑکی لے کر کے آؤ گے وہ خود بھی ٹی وی دیکھے گی, برابر میں بٹھا کر کے اپنی بچی کو بھی ٹی وی دکھائے گی. یہی حالات جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. مسلم بیٹیاں جو ارتداد کی طرف جا رہی ہیں, جو مسلم بیٹیاں مرتدہ ہوتی جا رہی ہیں, یہ اس میں اس چیز کا سب سے اہم رول ہے کہ ان کو سیریل دکھائے گئے عشق و محبت کے, ان کو وہ فلمیں دکھائی گئیں جن کا تعلق عشق و محبت سے ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بیٹیوں کے دماغوں میں وہی باتیں گونجنے لگی. آج وہی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے ذہن کو صاف شفاف کرنے کے لیے یہ جا کر کے کہنے لگی کہ ہماری شادیاں جو ہیں وہ غیر مسلم لڑکوں سے کرائی جائیں, تاکہ مسلمانوں میں جو جہیز کی لعنت کا رواج چل رہا ہے نہ ہمارے باپ کے پاس اتنا ہوگا نہ ہمارے ہاتھ پیلے کر سکے گا. ارے شریعت میں جو سادہ نکاح تھا, شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ. اور دیکھو اس جہیز کی لعنت کو بند کرنے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. دیکھو نبی نے کتنی بڑی قربانی دی. مدینے والے مصطفیٰ نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی شیر خدا کے ساتھ میں کیا, وہ مولا علی شیر خدا جن کے پاس تاریخ میں لکھا ہے صرف ایک جوڑ کپڑے تھے جو پہنے ہوئے تھے, رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا. ایک مکان صحابی نے کرائے پر دیا, اس کے اندر مولا علی شیر خدا رہتے تھے. آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, وہ مولا علی شیر خدا ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے جو مختصر سا جہیز اپنی بیٹی کو دیا تھا, حضرت فاطمہ کنویں سے پانی بھر کر کے لاتی تھی. آج ہمارے یہاں پر پانی 40 فٹ 35 فٹ پہ نکل آتا ہے زمین کے اندر سے. وہ عرب کے کنویں ہیں, یہ علماء جانتے ہیں کئی سو فٹ نیچے جا کر کے پانی نکلتا تھا. اور وہ رسی آج ہمارے یہاں تو ملائم رسی ہے, وہ عرب کی کھردری رسی تھی. اس سے جب پانی کھینچ کر کے نکالتی تو ڈول کی رسی کی وجہ سے ہاتھ کی ہتھیلیاں پھٹ گئی, ان سے زخم بن گئی اور ان سے خون ٹپکنے لگا. حضرت فاطمہ مرہم لگا لیتی, تھوڑا سکون مل جاتا, تھوڑا آرام مل جاتا. پھر اس کے بعد چکی چلاتی تو زخم پھر پھٹ جاتے اور خون ٹپکنے لگتا. ایک دن مولا علی شیر خدا شام کے وقت گھر میں داخل ہوئے. حضرت فاطمہ نے سلام کیا, حضرت علی شیر خدا نے جواب دیا. حضرت علی شیر خدا نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کی ہتھیلی سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی. فرمایا فاطمہ ہاتھ کھولو. جب حضرت فاطمہ نے ہاتھ کھولے, لہو لہان ہتھیلیاں تھی,
حضرت فاطمہ تو زہرا کی مدینے والے مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی ہے. نبی فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مولا علی نے دیکھا تو تڑپ گئے, کہتے فاطمہ تمہارے ہاتھ یہ زخمی کیسے ہیں؟ کہاں ہلکے پھلکے زخم ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ یہ اتنے گہرے زخم مجھے نظر آ رہے ہیں. فاطمہ ذرا یہ تو بتاؤ یہ ہوئے کیسے؟ کہا کنویں سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے, رسی کی وجہ سے زخم پڑ گئے, گھر میں جو ہے چکی چلانی پڑتی ہے اس کی وجہ سے زخم پھٹ گئے اور خون ٹپکنے لگا. مولا علی شیر خدا کہتے فاطمہ جب سے تم میرے گھر میں آئی تمہیں چین سے کھانے کو کھانا نہیں ملا. اے فاطمہ میں تمہارا مرتبہ جانتا ہوں, فاطمہ میں تمہاری شان جانتا ہوں, تمہارا مرتبہ. نبی فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میں جانتا ہوں تمہاری شان. جب تم نبی کی بارگاہ میں جاتی ہو نبی اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تمہاری پیشانی کو بوسہ دے کے اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ تمہیں بٹھاتے ہیں. فاطمہ میں تمہیں جانتا ہوں, تمہارے بارے میں جانتا ہوں. نبی فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس سے اللہ راضی ہے اور اس کا رسول راضی ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا. فاطمہ میں جانتا ہوں تمہارا مرتبہ, فاطمہ میں جانتا ہوں تمہاری شان. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی نے کہا میری ماں بہنیں پروگرام سننے آئی ہیں, ذرا غور سے سنیں اور ایک پیغام لے کر کے جائیں. کیا پیغام ملتا ہے, کیا درس ملتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے مولا علی نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تب حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر تم دن بھر کے تھکے ہارے کام سے آتے ہو اور جب میں تمہارے سامنے اپنے دکھ رکھ دوں تو تم اور پریشان ہو جاؤ گے. اور میرے بابا نے مجھے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا فاطمہ قیامت میں جب تیری اور میری ملاقات ہو تو مجھ سے اس حال میں ملنا میری بیٹی تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہے. تیرے بابا نے تمہاری فرما برداری کرنے کا مجھے حکم دیا ہے. میں کیسے اپنے دکھ آپ کے سامنے رکھ دیتی؟ آج کی اگر میری بہن ہوتی تو شوہر کے دروازے پہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو سنانا شروع کر دیتی کہ جب سے میں اس کے گھر میں آئی مجھے آرام نہیں ملا, جب سے میں اس کے گھر میں آئی چین سے کھانے کو کھانا نہیں ملا, جب سے میں اس کے گھر میں آئی سکون سے مجھے روٹی نہیں ملی. آج کی میری بہن ہوتی تو کتنے شوہر کے سامنے کے لیے شکوے رکھ دیتی. وہ نبی اعظم کی بیٹی ہے, وہ فاطمہ الزہرا ہے, فرماتی کہتی ہیں میرے شوہر میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ علی کو راضی رکھنا, علی کو خوش رکھنا, کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا بہت بلند ہوتا ہے. نبی فرماتے دنیا میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ شوہر اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سائے سر سے اٹھ جاتے ہیں. پھر عورت کی نہ میکے میں عزت رہتی ہے نہ سسرال میں عزت رہتی ہے. عید کے دن بیچاری بیٹھی رہتی ہے بچوں کو لے کر کے, کاش میرے بچوں کو نئے کپڑے مل جاتے. اور جب تک شوہر کا سایہ سر پہ رہتا ہے بچے بھی جو ہے وہ نئے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ شوہر ہے جس دن اس کا سایہ سر سے اٹھ جاتا اس دن کوئی خیریت پوچھنے والا نصیب نہیں ہوتا. دیکھو مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ علی تم سے راضی رہے. مولا علی نے کہا فاطمہ ایسا کرو تم نبی کی بارگاہ میں چلی جاؤ اور نبی اعظم کی بارگاہ میں کچھ کنیزیں کچھ باندیاں آئی ہیں, تم جاؤ اور جا کر کے نبی سے یہ عرض کرو کہ آقا ایک باندی آپ کو دے دے تاکہ گھر کا کام کاج کر دیا کرے. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی. مولا علی نے فرمایا میرا حکم ہے. کہتی ہے تب تو جانا پڑے گا, آپ کا حکم ہے تو جانا پڑے گا. اب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو ہے وہ بھی مسجد نبوی شریف میں اور اس کا دروازہ بھی مسجد نبوی شریف کی طرف کھلتا ہے اندر کو. اور حضرت فاطمہ کا جو روم تھا جو حجرہ تھا وہ میرے نبی کے حجرے کے ٹھیک پیچھے ہے. جو حج کر کے آئے ہیں جو گئے ہیں مدینہ منورہ وہ جانتے ہیں جب باب جبرائیل سے داخل ہوں گے تو ایک طرف میرے نبی کے حجرے مبارک کا دروازہ نظر آتا ہے اور دوسری سائڈ میں حضرت فاطمہ کے حجرے کا دروازہ نظر آتا ہے. لیکن آؤ ذرا دیکھو حضرت فاطمہ کے پردے کی شان تو ذرا دیکھیے. اتنے قریب گھر ہونے کے باوجود تاریخ بتاتی ہے, اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا حضرت فاطمہ دن
امام کہتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اس کی دل و استینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت فاطمہ ہے۔ جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور جیسے ہی نازل ہوا کبھی دن میں نہیں آئی، جب بھی آئی تو رات کے اندھیرے میں۔ اور دیکھیں مسجد نبوی میں ان کے حجرے کا بھی دروازہ کھلتا ہے، میرے نبی کے بھی حجرے کا۔ کتنے قدم چلنا ہوگا، اپنے حجرے سے نکلی، چند قدم چلی، آقا کے حجرے میں آ گئی، بس اتنا سا فاصلہ، چند قدم کا فاصلہ۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جب تک صحابہ مسجد نبوی شریف میں رہتے حضرت فاطمہ نہیں جاتی، اور جب مسجد خالی ہو جاتی، سناٹا ہو جاتا، تب رات کے اندھیرے میں چادر اوڑھتی اور اپنے بابا کے حجرے میں آ جاتی۔ آئی حضرت فاطمہ، نبی نے دیکھا فاطمہ کیسے آنا ہوا، حضرت فاطمہ نے ہاتھ کی ہتھیلیاں کھول کے دکھا دی، باپ ہو تم، بیٹیاں ہیں تمہارے پاس میں، ذرا مجھے بتاؤ موڑا والوں، جب بیٹی پریشان ہوتی ہے تو باپ کو رات کو بھی نیند نہیں آتی ہے، دن کو بھی آرام نہیں ملتا ہے، جب بیٹی پریشان ہوتی ہے تو باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے زخم دیکھے، فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہتی ہے بابا کنویں سے پانی بھرنا پڑتا ہے، رسی سے پانی نکالتے نکالتے ہاتھوں میں برم پڑ گئے، اور جب چکی چلاتی ہوں تو زخم پھٹ گئے، ان سے خون ٹپکنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بابا ایک باندی مل جاتی۔ نبی نے فرمایا خود آئی ہو؟ کہتی ہے میں خود نہیں آئی ہوں بلکہ مجھے مولا علی شیر خدا نے بھیجا ہے۔ دیکھو نبی نے جہیز کی لعنت کو بند کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے میرے آقا نے۔ تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو، نبی نے فرمایا علی نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا ہاں آقا علی نے مجھے بھیجا ہے۔ نبی فرماتے باندیاں ہیں میرے پاس، کنیزیں ہیں میرے پاس، بیٹی میں تمہیں ایک نہیں دوں گا، ہاں میں تمہیں اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں۔ جب بھی فرض نماز پڑھ کر کے فارغ ہو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لینا۔ بیٹی یہ کنیزوں سے بہتر ہے، بیٹی یہ باندی سے بہتر ہے۔ دیکھو وہ حضرت فاطمہ ہے جو رات کو بھی قرآن پڑھتی ہے، دن کو بھی قرآن پڑھتی ہے، رات کو اللہ کی عبادت، دن کو بھی اللہ کی عبادت۔ یہ نہیں کہا میرے بابا میں تو نماز پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، میں تو اتنی تلاوت کرتی ہوں، اب ایک وظیفہ آپ اور بتا رہے ہو۔ یہ نہیں کہا حضرت فاطمہ نے، بلکہ سر تسلیم خم کر دیا اور اسے مان لیا، اور اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ انسان کتنا بھی تھکا ہارا کیوں نہ ہو، عشاء کی نماز پڑھ لے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے بستر پہ جب جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سو جائے، کوئی دنیاوی بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پورے دن کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی تم یہ تسبیح پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ کائنات عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو بیٹی کے ہاتھوں کے زخم نظر نہیں آتے؟ آپ باندیاں بانٹ رہے ہو، آپ غلام بانٹ رہے ہو یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کو ایک باندی دے دیتے تو کیا ہو جاتا، ایک کنیز دے دیتے بیٹی کو تو کیا ہو جاتا؟ تو نبی کی رحمت نے جواب دیا تھا میں ایک نہیں 10 دے سکتا تھا۔ ارے دنیا کی باندیاں کیا ہے، میں حکم دے دیتا تو جنت سے حور فاطمہ کا کام کرنے کے لیے آتی۔ نبی کا کردار بول رہا تھا، نبی کا کریکٹر بول رہا تھا کہ حضرت فاطمہ کو مولا علی شیر خدا نے بھیجا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کے داماد ہیں۔ اگر نبی اپنے داماد کے کہنے پر باندی دے دیتے تو آج ہر داماد اپنی بہو کو بھیج کر کے کہتا جا اپنے میکے سے یہ سامان لے کر آ، جا آج یہ مجھے سامان چاہیے، جب مجھے آج یہ چاہیے۔ جب نبی نے اپنے داماد کو دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے وہ دروازہ وہی بند کر دیا، اور نبی کی رحمت نے جواب دیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے زخم تو گوارا ہے، ارے جہیز کی لعنت کا دروازہ کھل جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی رحمت نے وہی جواب دیا، کردار ہے۔ تو آج ہمارے یہاں کی شادیاں
لیٹ ہوتی جا رہی ہیں، دیری ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم لمبی ڈیمانڈیں، نہ ایسا رشتہ مل رہا ہے، نہ شادی جلدی کر رہے ہیں. اتنا یاد رکھو، لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ان کو تو گناہ ملے گا ہی، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی سزا قیامت میں ملے گی. قرآن میں رب فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم اپنے بچوں کے نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو. ان انتم الفقراء، اگر وہ غریب ہیں، یغنیہم اللہ بفضلہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا. یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے تم نکاح کر دو. ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ابھی ایم اے کیا ہے، ابھی اور لڑکا آگے پڑھ لے. لڑکا جب بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، انٹر کر لیا، اب اس کی نوکری لگ جائے، اب اس کی جاب لگ جائے، اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو جائے. ابھی تک کس کے پیروں پہ کھڑا تھا؟ ابھی بھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. یہ صرف ہماری سوچ بن گئی ہے کہ ابھی اتنی جلدی شادی نہیں کریں گے، ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، جاب لگ جائے. مجھے بتاؤ، اگر پوری زندگی نوکری نہیں لگی تو کیا پوری زندگی شادی نہیں کرو گے؟ قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے تم اپنے بچوں کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا. اور نکاح کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی کے برکت والے قدم گھر میں پڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کی برکت سے اس گھر میں خیر و برکت کا نزول اللہ کرتا ہے. تو نکاح وقت پہ کرنا چاہیے. دیکھو غوث اعظم کے نانا کہتے ہیں میری دوسری شرط ماننی پڑے گی، تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن اس کی صفت سن لو، اس کی خاصیت سن لو. وہ کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، زبان سے گنگی ہے. غوث اعظم کے والد کہتے ہیں مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اس کی سزا میں دنیا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں آخرت میں اس کی سزا نہیں بھگت پاؤں گا. جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، جب آپ اپنے حجرہ عروسی کے اندر جاتے ہیں، جیسے ہی آپ دروازے پہ پہنچے، فوراً جیسے ہی دروازے پہ قدم رکھا، اندر سے دلہن استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے سلام کیا. غوث اعظم کے والد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، فوراً آپ حجرے سے باہر آ گئے. سوچنے لگے اگر یہ پیروں سے لنگڑی ہوتی تو اٹھ کے کھڑی نہ ہوتی، اگر یہ ہاتھوں سے لنجی ہوتی تو بیٹھنے کا اشارہ نہ کرتی، اگر یہ آنکھوں سے اندھی ہوتی تو مجھے دیکھ کے اٹھ کے کھڑی نہ ہوتی، اگر یہ کانوں سے بہری ہوتی تو میرے سلام کا جواب نہ سنتی. فوراً واپس آ گئے اور آ کر کے غوث اعظم کے نانا سے کہا کہ مجھے آپ نے کس کمرے میں بھیج دیا؟ ارے جس کمرے میں آپ نے بھیجا تھا